لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 8 باب الاستحاضہ۔ عورت کو 3 قسم کا خون آیا کرتا ہے۔ ایک حیض جو ہر تندرست بالغ عورت کو ہر مہینے چند ایام آتا ہے۔ دوسرا نفاس، بچے کی ولادت کے بعد کچھ ایام خون آتا ہے۔ اور تیسرا استحاضہ جو کہ بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے۔ حیض اور نفاس ان دونوں کے جاری ہونے پر نماز روزے پر پابندی ہے، ممانعت ہے۔ نہ عورت ان دنوں میں نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ، نہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ حیض کے احکام پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ آج کا سبق ہے استحاضہ کے بارے میں۔ استحاضہ یہ رحم کا خون نہیں ہوتا، بلکہ بیماری کی وجہ سے، رگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے نماز روزے کو ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ نماز پڑھی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، مسجد میں عورت جا سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یعنی طہارت والے ایام کی طرح ہی عورت اس کے اندر کام کرے گی۔ فرق عورتوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ حیض کا خون کون سا اور استحاضہ کا کون سا ہے۔ تو ویسے ایک جو بڑا فرق ہوتا ہے، حیض کا خون رنگت میں سیاہ ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بدبو دار ہوتا ہے، اس کے اندر بو اور تعفن ہوتا ہے۔ جبکہ استحاضہ کا خون وہ سیاہی مائل نہیں بلکہ سرخی مائل ہوتا ہے، اور رقیق حالت میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر بدبو اور تعفن نہیں ہوتا۔ تو حیض کی شناخت وہ ایک ایام مخصوص ہے، ان دنوں کے اندر آئے تو وہ حیض کا خون ہوتا ہے، اگر ان کے علاوہ ایام میں آئے تو وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے کسی عورت کے ایام میں کچھ آگا پیچھا ہو گیا ہے، تو اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ عام ایام سے 1-2 دن آگے پیچھے ہو کر جو آ رہا ہے یہ حیض ہے، اور اس کے علاوہ ایام کے اندر وہ گزرنے کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا۔ حدیث نمبر 306۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ انہا قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ انی لا اطہر افا ادا الصلاۃ۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں پاک نہیں رہ سکتی، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کو لگاتار خون آتا تھا، پورا کا پورا مہینہ یا مہینے کے اکثر ایام، چند ایام کے علاوہ باقی تمام ایام میں خون آتا۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ میں تو پاک رہ ہی نہیں سکتی، خون لگاتار ہی جاری رہتا ہے، تو افادا الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذالک ارکن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ولیس بالحیضہ، یہ حیض کا نہیں ہے۔ یہ لگاتار پورا مہینہ یا مہینہ کے اکثر ایام آتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں، وہ اتنے ایام نہیں آتا، بلکہ آپ کا معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے، حیض اور استحاضہ دونوں مل گئے ہیں، تو اس لیے جو لگاتار خون آتا ہے یہ استحاضے کا ہے۔ انما ذالک ارکن،
یہ تو ایک رگ کی وجہ سے، کسی رگ کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے، ولیس بالحیضہ، یہ حیض کا خون نہیں۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیضَةُ، جب حیض آئے، فَتُرُكِ الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو چھوڑ دے، کیونکہ حیض کے ایام میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب حیض کی مقدار ایام چلے جائیں، تو فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے آپ سے خون دھو لے، وَصَلِّ، اور نماز پڑھ۔ مطلب یہ تھا کہ مثلا اگر اسے کو پہلے اس کی روٹین یہ تھی کہ مہینے کے اندر 6 دن یا 7 دن خون آتا تھا، بعد کے اندر خرابی کی وجہ سے حیض اور نفاس کا خون گڈمڈ ہو گیا ہے، لگاتار آ رہا ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو حیض کے اس کے معتاد ایام تھے اتنے دن وہ حیض کے شمار کرے، اور جو باقی جو ہے وہ استحاضہ کے۔ مثلا اس کو 1 سے لے کر 5 تاریخ یا 6 تاریخ تک پہلے حیض آیا کرتا تھا، اب خرابی کی وجہ سے اس کا معاملہ گڈمڈ ہو گیا تو لگاتار خون آنا شروع ہو گیا، اب وہ حیض اور استحاضہ کا خون آپس میں معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے، اب وہ اپنے پہلے روٹین کے مطابق یعنی 1 سے لے کر 5 یا 6 تاریخ تک ان ایام کو حیض والے تصور کر کے نماز روزہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد والے جو ایام ہوں گے وہ استحاضہ سمجھے اور استحاضہ کے اندر نماز روزہ کرنا ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جس عورت کی عادت ہے کہ مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو حیض کا خون آتا ہے، اور جس کی عادت پہلے کہ معتاد نہیں ہے تو وہ رنگت سے اندازہ لگائے کہ حیض کا خون کی رنگت اور ہوتی ہے، اس کا اندر گاڑھا پن ہوتا ہے، اس کے اندر بو ہوتی ہے، جبکہ استحاضے کا خون ایسا نہیں ہوتا، وہ رنگت سے، بو سے، اس کے پتلا پن اور گاڑھا پن ہونے سے اندازہ لگائے گی کہ یہ حیض کا ہے، یہ استحاضے کا ہے۔ تو جو حیض کا خون ہے جتنے دن وہ ہے وہ نماز کو چھوڑ دے، روزہ کا چھوڑ دے، اور باقی جو ایام ہیں ان ایام کے اندر وہ استحاضہ کا سمجھ کر نماز روزہ کرے۔ باب نمبر 9، باب غسل دم المحیض، حیض والی عورت کا خون کو دھونا۔ تو حیض کا خون کپڑے کو، جسم کو لگے، اس کے دھونے کا کیا طریقہ ہے، کپڑے کو، جسم کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس باب کے اندر یہ چیز بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 307، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت، حضرت اسماء جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں وہ فرماتی ہیں، انہا قالت سالت امرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت یا رسول اللہ ارائیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع۔ سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ ہم میں سے کسی ایک عورت کو جب اس کے کپڑے کو خون لگے، حیض کا خون لگے، کیف تصنع، تو پھر وہ کیسے کرے، کیسے کرنے سے مراد اس کو پاک کیسے کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضۃ، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگے، فلتقرصہ، تو وہ اس کو کھرچے، ثم لتنضحہ بماء، پھر پانی کے ساتھ دھو ڈالے، ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر نماز پڑھے۔ طریقہ یہ بتلایا کہ پہلے اس کو کھرچ دے، کیونکہ حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے، کپڑے پر لگا ہے اور خشک ہو گیا ہے، خشک ہونے کی وجہ سے اس کا جرم اور جسم اوپر جم جاتا ہے۔ اگر اسی طرح اس کو پانی میں ڈالا جائے تو پانی جب وہ زیادہ لگانا پڑے گا، پانی نجس ہوگا، تو اس کا پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو اوپر سے کھرچ دیا جائے،
کہ ناخن کے ساتھ یا کسی لکڑی وغیرہ سے اوپر سے کھرچ دیا جائے تو اس کا جسم اوپر سے اتر جائے گا. جب اتر جائے گا تو اب اس کا دھونا آسان ہوگا. اب پانی ڈال کر بار بار اس کو رگڑ کر مل کر اس کو دھو لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ حیض کا خون نجس ہوتا ہے، اس کے لیے کپڑے کا دھونا لازمی ہے. دھونا کیسے ہے؟ اس کا جسم ختم ہو جائے، یعنی خون کے اثرات ختم ہو جائیں. داغ دھبا بعد میں معمولی سا رہے، جیسے خون کا داغ لگا رہتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ خون کے اثرات باقی نہ رہیں. دھونے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اگر تار خون ہے گیلی حالت میں تو اس کا تو اور طریقہ ہے، اگر خشک ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو کھرچ دیا جائے، پھر اس جگہ کو پانی کے ساتھ دھو دیا جائے. تو لیکن اگر ابتدا ہی سے پانی ڈالا جائے پاک تو ہو جائے گا، لیکن محنت زیادہ کرنی پڑے گی اور پانی زیادہ استعمال کرنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتلایا. حدیث نمبر 308. قال حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترث الدم من ثوبها عند طهرها. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کانت احدانا تحیض، ہم میں سے کوئی ایک حیض والی ہو جاتی تو ثم تقرف الدم، پھر وہ کھرچ دیتی خون کو، من ثوبہا اپنے کپڑے سے، عند طہرہا جب وہ طہارت کے ایام میں داخل ہوتی. فتغسل، پھر پہلے کھرچ دیتی پھر اس کپڑے کو دھوتی. وتنزح علی سائرہ، اور چھڑکاؤ کر دیتی باقی کپڑے پر. ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لیتی. جو کپڑے کا جتنا حصہ متاثر ہے، جس پر خون لگا ہوا ہے، اس کے دھونے کا طریقہ تو یہ بتلایا کہ پہلے اوپر سے کھرچ دیا جائے پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو دیا جائے. باقی رہا کہ باقی جو کپڑا ہے جس پر خون کے آثار نہیں لگے تو اس میں ایک شک اور تردد سا رہتا ہے کہ شاید کوئی معمولی سا وہاں بھی خون لگا ہو یا معمولی سے کوئی اثرات لگے ہوں، تو جو جہاں لگا تھا وہ تو دھو دیا، اور باقی پر ایک وہم اور وسوسے آ رہے تھے، اس کو زائل کرنے کا طریقہ یہ کہ وہاں چھڑکاؤ، پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے تاکہ وہ وہم وغیرہ ختم ہو جائے. باب نمبر 10. باب اعتکاف المستحاضہ، استحاضے والی عورت کا اعتکاف بیٹھنا. چونکہ حیض کی حالت میں مسجد میں جانے کی ممانعت ہے، نماز روزے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، مصحف کو پکڑنے کی، یہ تمام حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اس کی ممانعت ہے. لیکن استحاضہ ہو تو اس وقت نماز جیسے جائز ہے، روزہ جائز ہے، اسی طرح مسجد میں جانا، مصحف کو پکڑنا اور باقی تمام اعمال کرنا یہ بھی جائز ہے. تو جب مسجد کے اندر جانا، نماز پڑھنا استحاضہ کی حالت میں جائز ہے تو عورت اس حالت میں اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے. اور اس باب کے اندر امام بخاری رحم اللہ یہی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں. حدیث نمبر 309. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا آپ کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے بعض نے. وہی مستحاضۃ، اور آپ کی وہ بیوی جس نے اعتکاف کیا تھا وہ استحاضہ کی حالت میں تھی. تردما، اور وہ لگاتار خون کو دیکھتی تھی، یعنی خون ان کو بار بار آتا تھا. فربما وضعت تحتها من الدم، بعض اوقات وہ رکھ لیتی ایک تھال اپنے نیچے خون کی وجہ سے، خون کے گرنے کی وجہ سے نیچے کو تھال برتن رکھ لیتی تاکہ خون اس میں گرے اور مسجد کی زمین پر نہ گرے. مطلب اس سے یہ ہے کہ جس بیوی کا تذکرہ ہے ازواج مطہرات میں سے آپ کی جس بیوی کا تذکرہ ہے
اس کو استحاضے کا عارضہ بہت زیادہ تھا، خون لگاتار آتا تھا، لیکن استحاضے کی حالت میں نماز روزہ تو ادا کرنا پڑے گا۔ جب نماز روزہ ہے تو اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی وہ بیوی اعتکاف میں بیٹھی تھی، لگاتار خون جاری ہو گیا، تو وہ ایسے کرتی تھی کہ نیچے کوئی برتن وغیرہ رکھ لیتی تاکہ مسجد ملوث نہ ہو اور اس کا جو خون وغیرہ اس میں گر جائے۔ ثابت یہ ہوا کہ استحاضے کی حالت میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور اعتکاف یہ بھی ثابت ہوا کہ اعتکاف مسجد میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتے تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی مسجد میں۔ تو آپ نے یہ حکم نہیں اس کو دیا کہ تم گھر جا کر اعتکاف بیٹھو، اور ایسی حالت میں مسجد میں کیوں بیٹھی ہو؟ کیوں؟ گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہے، نہ مرد کا نہ عورت کا، اس لیے آپ نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، البتہ نیچے کے برتن وغیرہ رکھ لیا کریں تاکہ خون وغیرہ اس میں گرے۔ قرآن میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو۔ اس کے اندر بنیادی طور پر بات یہی بیان کرنی ہے کہ اعتکاف مسجدوں میں ہے۔ ویسے تو مباشرت جو ہے وہ مسجد کے اندر تو ویسے ہی منع ہے، تو اگر اعتکاف گھر میں بیٹھا جائے تو اعتکاف کی حالت میں تو مباشرت ہر جگہ ہی منع ہے۔ تو پھر یہ تذکرہ کرنا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ خاص قید لگا کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَعَ الْأُسْفُرِ، راوی بیان کرتے ہیں یعنی اکرمہ یا خالد کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا مع الاسفر، زرد رنگ کا پانی دیکھا، یعنی اس کے اندر خون کی امیجش ہونے کی وجہ سے پانی پیلا پیلا زرد رنگ کا ہوا تھا۔ فقالت، سیدہ فرمانے لگی کأن ھذا شیء کانت فلانۃ تجدہ، یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ فلاں عورت جو ہے اس کو یہ کیفیت آئی ہے، اس کا استحاضہ اس کا آیا ہے، تو یہ پانی کی رنگت اس لیے اس طرح ہوئی ہے۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ پیچھے والے حدیث کی مزید یہ وضاحت ہے کہ استحاضہ والی عورت وہ استحاضہ کی حالت کے اندر بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی کو بواسیر کا عارضہ ہو اور خون اس کو جاری ہو جائے، یا نکسیر ہے، ناک کے ذریعے خون نکلنا شروع ہو جائے، یا بعض کو پیشاب کے راستے بیماری کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا کسی کو زخم ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، اس سے خون آتا ہے، یہ تمام قسم کے خون کے نکلنے کے باوجود نماز روزہ بھی کیا جاتا ہے اور مسجد کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ خون خواہ وہ بواسیر کا ہے، خواہ نکسیر کا ہے، خواہ پیشاب کے راستے آتا ہے، خواہ زخم اور پھوڑا پھنسی کا ہے، اگر ان خونوں کے نکلتے ہوئے بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے تو استحاضہ بھی، اس کا خون بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ عارضے ہیں، وہ بیماریاں ہیں، وہ بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، نکسیر بھی بیماری ہے اور بواسیر بھی ہے، پیشاب کے راستے آنا یہ بھی بیماری ہے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اگر خون جاری ہو جائے تو اعتکاف جائز ہے۔ تو استحاضہ بھی ایک بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اگر خون جاری ہو جاتا ہے تو تب بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 310، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زریع عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے، فکانت طرف دما و سفرہ، اور وہ خون اور پیلا پانی یہ دیکھا کرتی تھی، و تستو تحتہا، اور
ایک تھال نما برتن انہوں نے نیچے رکھا ہوتا تھا، وَهِيَ تُصَلِّي، اس حال میں کوئی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے اگر کسی عورت کو استحاضے کا خون بار بار لگاتار آتا ہے، درمیان میں وقفہ اور انقطاع نہیں ہوتا، تو ایک بار وہ طہارت حاصل کر کے وضو وغیرہ کر کے نماز شروع کر دے، پھر نماز کے دوران بھی اگرچہ خون وغیرہ جاری رہے تو چونکہ وہ اس کا ایک عارضہ ہے جس پر اس کو کنٹرول وہ نہیں کر سکتی، تو اسی حالت کے اندر نماز بھی ادا کرتی رہے۔ اسی پر قیاس کیا جائے گا تسلسل البول کو، کہ جس کو لگاتار پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، اسی طرح تسلسل الریح، کسی کو ہوا اور گیس کا معاملہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کے گیس جو وہ خارج ہوتی رہتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، اور اسی طرح مرض جریان یا زخموں سے خون کا بہنا، کہ جسم میں پر زخم ہے، یہ پھوڑا پھنسی ہے جس میں سے لگاتار خون جاری ہے، ان تمام چیزوں کے موقع پر بھی حکم یہی ہوگا کہ ایک بار طہارت صفائی کر کے وضو کر کے نماز شروع کر دی جائے، نماز شروع کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے گرتے بھی رہیں، نکلتے بھی رہیں، یا ہوا خارجی بھی ہوتی رہے، تب بھی وہ نماز جاری رکھے۔ لیکن جب یہ ایک بیماری کی شکل ہو، اگر کبھی اتفاق ہوا ہے پھر تو پیشاب کا قطرہ نکلنے سے وضو باطل ہوگا، کپڑا بھی دھونا پڑے گا اور جسم بھی دھونا پڑے گا۔ اسی طرح ہوا کے خروج سے بھی وضو باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عارضہ ہے تو وہ وضو کر کے آئے، پھر قطرہ نکل جاتا ہے، پھر کر کے آئے، پھر بار بار اگر وہ 4 رکعتی نماز کے اندر 4-5 مرتبہ بھی وضو کر کے آئے تب بھی اس کو یہ عارضہ رہتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے جو تسلسل البول ہے یا ہوا کا لگاتار خروج ہوتا ہے یا جریان وغیرہ ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ ایک بار طہارت وغیرہ صاف کر کے کپڑے بھی صاف ہوں، جسم بھی صاف ہو، باوضو ہو کر نماز کو شروع کر دیں، پھر اس کے باوجود کوئی چیز خارج ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ اپنی نماز کی تکمیل کر لے۔ البتہ جب دوسری نماز کا وقت آئے تو اس کے لیے پھر الگ سے پھر وضو کر لے۔ حدیث نمبر 311، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ ان بعض امہات المومنین اعتکافت وہی مستحاضۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امہات المومنین میں سے بعض انہوں نے اعتکاف کیا اس حال میں کو استحاضہ والی تھی، استحاضہ کی حالت میں انہوں نے اعتکاف کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آپ کی بیویوں کو بھی یہ عارضہ تھا، اور یہ عارضہ اتنا شدید تھا کہ ان پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کو مجبوری کی حالت میں نماز بھی ایسی حالت میں ادا کرنی پڑتی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ شفا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں شفا ہوتی تو یقیناً آپ اپنی ازواج مطہرات کو اس بیماری سے نجات دلاتے۔ اسی طرح بعض اوقات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عارضہ پیش آیا ہے، جس طرح کہ آخری وقت میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت آپ کو سخت قسم کا بخار، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے 2 مردوں کو بخار ہوتا مجھے اتنا سخت بخار ہے۔ اسی طرح سواری سے گر کر آپ کے پاؤں کو موچ بھی آئی تھی، تو مہینہ بار آپ اپنے بالا خانے میں رہے اور وہی نماز ادا کرتے رہے، یہ بھی تو مطلب کہ عارضے آپ کو بھی پیش آئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 3 روایتیں پیش کی ہیں۔ بنیادی طور پر ان کے اندر جو راوی بیان کرنے والا وہ خالد اکرمہ سے بیان کرتے ہیں، تو یہ 3 روایتیں لا کر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خالد کے 3 شاگرد یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت کے اندر ان کا شاگرد جو بیان کرتا ہے اس کے اندر ہے کہ بعض نسائی، آپ کی بعض بیویوں میں سے کسی نے اعتکاف کیا، اور دوسری روایت کے اندر امرۃ من ازواجہ، آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے، اور تیسری کے اندر بعض امہات المومنین، امہات المومنین میں سے کسی ایک نے کیا۔ تو یہ روایات کا فرق بیان کرنے کے لیے امام بخاری یہ 3 روایتیں لائی ہیں۔
تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت نہیں تھی بلکہ آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی تھی۔ تو یہ تینوں روایتوں کا لب لباب و مقصد یہ ہے کہ جو بھی وہ استحاضہ کی کہ مرض کے اندر مبتلا تھیں اور انہوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا مسجد کے اندر، وہ کوئی اور غیر عورت نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کوئی آپ کی بیوی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تمام قسم کے احکام سمجھ کر ان پر، جس طرح خصوصاً عورتوں کے احکام ہیں تو مرد جب سنیں تو وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے یہ مسائل بتلائیں، اگر گھر کے اندر بیٹیوں بہنوں کو بھی بتلانا ہے تو ان میں بھی شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طریقے سے بتلانے چاہیے۔ بسا اوقات یہ حجاب کی وجہ سے ہم ایسے مسئلے نہیں بتلاتے جس کی وجہ سے ہماری بچیوں کو، بہنوں کو اور دیگر عورتوں کو ان احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بھی حجاب اور شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتی، جس کی وجہ سے وہ اسی طرح وہ نماز، استحاضے کا خون ہے تو نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نماز روزہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کے احکام اور مسائل جاننا ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔